تو جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی رہتی ہے جو چیزیں جوان ہوتی رہتی ہیں، یہ بوڑھا ہوتا رہتا ہے، دو چیزیں جوان ہوتی رہتی ہے. عجیب و غریب بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب یہ چیزیں جوان ہوتی رہتی ہیں اور یہ بوڑھا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ مر جاتا ہے اور اس کے بعد قبرستانوں میں پہنچ جاتا ہے. یہ ہے الہا، لہو میں مبتلا ہو. آگے کہا گیا مر کر تم قبرستانوں میں آگے، قبروں میں آگے نہیں کہا گیا. قبریں کہہ دیا جاتا تو ڈر کم لگتا. مقابر کہا کہ جو مقبرہ کی جمع ہے، مقبر، ارے بھائی قبر کہتے ہیں یہ قبر ہے ایک آدمی، وہ قبر ہے وہ دوسرے آدمی، یہ قبر ہے تیسرے آدمی، یہ قبر ہے چوتھے آدمی. تو قبور نہیں کہا گیا، قبور نہیں، مقابر ہے. یہ مقبرہ کی جمع ہے. مقبرہ مانے قبرستان اور مقابر مانے قبرستانوں. اس لفظ نے آ کر کے اور ڈر پیدا کر دیا ہے کہ ایک قبر نہیں ہے، وہاں پورا قبرستان ہے. ہزاروں لوگ یہاں دفن ہیں. ان کی آرزویں پیچھے رہ گئیں، ان کی خواہشیں پیچھے رہ گئیں اور ان کی تمنائیں پیچھے رہ گئیں. سارے کے سارے لوگ یہاں آ گئے ہیں. ایک آدمی نہیں ہے، یہاں ہزاروں لوگ ہیں جو یہاں پڑے ہوئے ہیں، منو من مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں. کیا آیت کریمہ ہے، آدمی پڑھ لے تو ڈر جائے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم قبرستان کو، قبروں میں نہیں آ گئے، قبرستانوں میں آ گئے. تم جیسے کتنے لوگ ہیں جو کتنی تمنائیں، کتنی طلبیں، کتنی خواہشیں لیے تھے، سب خواہشیں پیچھے رہ گئیں اور یہاں قبرستانوں میں آ گئے. قبرستان میں نہیں، قبرستانوں میں آ گئے. ایک قبرستان نہیں ہے، ہزاروں قبرستان ہے. تم جیسے کتنے لوگ ان ہزاروں قبرستانوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. کیا اندازہ بیان ہے قرآن حکیم کا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان من ھذا کلامہ. قبر کی زیارت، یہ نہیں کہ قبر میں تم ہمیشہ رہو. آدمی بولتا ہے ہم وزٹ کے لیے آئے ہیں. زیارت مانے وزٹ، اور یہاں کہا گیا قبر میں آدمی وزٹ کرتا ہے خالی. پتہ یہ چلا کہ آدمی کی یہ اخیر منزل نہیں ہے بلکہ یہاں سے کہیں اور جانا ہے. اسی وجہ سے قبرستان کے لیے وزٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. زیارت، اور زیارت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے. کہتے ہیں ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، وزٹ کے لیے آئے ہیں. چلیے اس بات کو بھی ایک اثر سے، ایک حدیث سے پروو کر لیتے ہیں. حدیث اس طرح وام میمون ابن مہران قال كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقرأ الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فقال لي يا ميمون ما أرى القبر إلا زيارة ولا بد للزائر أن يرجع إلى منزله يعني إلى الجنة بالنار. رواه أبو نعيم في حلية الأولياء. امام ابو نعیم جو محدث ہیں انہوں نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے. راوی حضرت میمون ابن مہران. حضرت میمون ابن مہران کہتے ہیں کہ میں خلیفہ راشد حضرت عمر ابن عبد العزیز کے پاس بیٹھا ہوا تھا. خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب نہیں، عمر ابن عبد العزیز کے پاس بیٹھا ہوا تھا. كنت جالسا عند عمر ابن عبد العزیز. عمر ابن عبد العزیز کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. تو عمر ابن عبد العزیز نے یہ دونوں آیتیں تلاوت کی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور اس کے بعد کہا یا اے میمون، فقال علی یا میمون، کہا اے میمون، ما اری القبر الا زیارتا، میں قبر کو صرف وزٹ سمجھتا ہوں. وہ مثواه الاخیر نہیں ہے، آخری قیام گاہ نہیں ہے، بلکہ وہ زیارت ہے ایک طریقے کی. اور آدمی جب وزٹ کرتا ہے، جو وزٹر ہوتا ہے، لا بد للزائر ان یرجع الی منزلہ، وہ جو وزٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ وہاں سے اپنے گھر ایک دن ضرور جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے وزٹ کرتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے لا بد للزائر ان یرجع الی منزلہ. تو وہ گھر نہیں ہے، منزل نہیں ہے وہ، بلکہ وہ کسی کے گھر گیا ہے، تھوڑی دیر وزٹ کرے گا، اس کے بعد وزٹ کر کے اسے لوٹ جانا ہے. اب یہ منزل کون سی ہے؟ یعنی الی الجنت او النار. وہ منزل یا تو جنت یا جہنم ہے، جیسا اس کا عمل ہے
ویسی اس کی منزل ہے اور وہ اپنی منزل کی طرف لوٹ جائے گا. غافل کرنے والی جو چیز ہے، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے حضرت انس بن مالک سے، جسے امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الکسوف کے اندر لائیں. مسلم شریف کتاب الکسوف میں حدیث اس طرح: وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. رواہ مسلم فی کتاب الکسوف. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب الکسوف کے اندر یہ روایت ایسی لائیں اور راوی حضرت انس بن مالک. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو دو وادی، دو ویلی بھر کر کے مال مل جائے، دو وادی بھر کر کے مال مل جائے، تو کہے گا تیسری بھی مل جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. لبتغى واديا ثالثا، تیسری وادی بھی مل جائے. ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، آدمی کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے اور کوئی نہیں بھر سکتا. یعنی یہ تمنا بڑھتی رہتی ہے، کثرت مال، کثرت اقتدار، ان تمام چیزوں کی طرف بڑھتی رہتی ہے اور یہ مٹتی نہیں ہے. بنی آدم کے پیٹ کو ایک ہی چیز بھر سکتی ہے، وہ ہے مٹی، اور مٹی کے نیچے چلے جانا ہے. وہ پکارا ہوتا ہے تو آدمی بیٹھا رہتا ہے، موبائل پہ لگے رہتا ہے اور اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے میری باری نہیں آنے والی ہے، تیری باری بھی آنے والی ہے، تو بھی لائن میں لگا ہوا ہے، تو بھی لائن میں لگا ہوا ہے، تو کہاں بچنے والا ہے؟ بچنے والا کہاں ہے؟ تو ولا یملأ جوف ابن آدم، کرنا کیا ہے؟ آخر میں بتائے گا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن، توبہ کرو. جو توبہ کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ ضرور قبول کر لیتا ہے. لہٰذا مرنے سے پہلے توبہ ضرور قبول کر کے جاؤ. قبروں میں جانے سے پہلے توبہ ضرور قبول کروا لو اللہ تبارک تعالیٰ سے. توبہ کرو. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ، یہ حدیث کا آخری ٹکڑا ہے. نہیں تو بڑی مشکلات پیش آنے والی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. چلیے حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول العبد مالی مالی انما له من ماله ثلاث ما اکل فافنى او لبس فابلى او اعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو زاهد وتارك للناس. رواہ مسلم فی کتاب الزہد. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الزہد والرقائق کے اندر لائیں. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان، اللہ کا بندہ بولتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، یہ میری دکان یہ میری دکان، یہ میرا مال یہ میرا. بندہ کہتا رہتا مالی مالی، میرا مال میرا مال. انما له من ماله ثلاث، حالانکہ اس کے مال کو اگر دیکھا جائے تو تین ہی چیزیں ہیں. ایک تو ما اکل فافنى، حقیقت میں اس کا مال تین چیزیں ہیں. ما اکل فافنى، کھا لیا اور ختم کر دیا، یہ کھا لیا بدن کو لگ گیا، یہ فائدہ ہوا. او لبس فابلى، کپڑا خرید لیا، کپڑا پہن لیا، پرانا ہو گیا، یہ بھی اس کے فائدے کے لیے. او آتا فقتنا، اللہ کی راہ میں دے دیا، وہ جمع ہو گیا. اللہ کی راہ میں دے دیا، وہ جمع ہو گیا اللہ کے یہاں. تو مال آدمی کا تین ہی ہے. کیوں بولتا رہتا ہے یہ میرا مال یہ میرا مال یہ میرا؟ وما سوى ذلك فهو زاهد، ان تین چیزوں کے علاوہ جو کچھ ہے سب جانے والا ہے. وہ تارک للناس، لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے، سب جھگڑا کرنے والے. میرا یہ، بہن بولتی ہے اتنا میرا ہے، بھائی بولتا ہے میرا اتنا ہے، تو وہ بولتی ہے اتنا، بھائی بیوی بولتی ہے میرا اتنا ہے. سب جھگڑے کی چیزیں چھوڑ کے جانے والا ہے. وہ تارک للناس، لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے. اس کے فائدے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. یہ تین چیزیں ہیں اس کے مال سے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو کثرت کی طلب نے اور اس پر فخر نے لہو میں مبتلا کر دیا ہے. اور سب سے اہم چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں نا اہم چیز سے ہٹا کر کے غیر اہم چیز میں لگا دینا. تو سب سے اہم چیز ہے کیا؟ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ سب سے اہم چیز کیا تھی جسے آدمی کو پیش نظر رکھنا تھا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ مقصد حیات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے وہ اہم تھا. اور مقصد زندگی کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی اطاعت کے لیے.
تو اللہ کی اطاعت یہ مقصد زندگی ہے، اللہ کی عبادت یہ مقصد حیات ہے، یہ مقصود ہے، یہ اہم ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے، اور یہ کثرت طلب یہ اس اہم چیز سے ہٹا کر کے غیر اہم چیزوں میں جو اس کے ساتھ جانے والی نے ان میں لگا دیتا ہے، اور زندگی بھر لگا رہتا ہے، ہائے ہائے کرتا رہتا ہے، اور مر کر کے قبرستانوں میں پہنچ جاتا ہے، سب پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبروں میں آگے نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا، یہ ترجمہ اگر کہیں لکھا ہے تو صحیح نہیں ہے، یہ الزامی، یہ لازمی ترجمہ ہے۔ قبرستانوں میں آ گئے، تو قبرستان میں بھی نہیں، قبرستانوں میں آ گئے۔ ایک قبرستان میں ہزاروں لوگ رہتے ہیں، ہزاروں قبرستانوں کے اندر کتنے لوگ پڑے ہوئے تم جیسے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اب لہو میں مبتلا ہو گئے ہو، اصل چیز سے ہٹ گئے ہو، اب خبردار کیا جا رہا ہے۔ کلا، یہ کلا رٹ رٹ کے لیے آتا ہے، ڈانٹ کے لیے، ہے کیا کر رہا بولتے ایسا بولتے، کلا کیا کر رہا، سوف تعلمون، ان قریب تجھے تیرا انجام معلوم ہو جائے گا۔ پھر کہا گیا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ریپیٹ کیا گیا، پھر خبردار ان قریب تجھے معلوم ہو جائے گا۔ یہ دو مرتبہ کیوں کہا گیا؟ ایک مفسر لکھتا ہے کہ یہ وعید بعد وعید ہے، ایک وعید کے بعد دوسری وعید ہے۔ جیسے ایک ناصح منصوح سے کہتا ہے میں نصیحت کر رہا، اور جس کو نصیحت کر رہا ہوں وہ منصوح ہے اور میں ناصح ہوں، میں آپ کو نصیحت کروں تو میں ناصح ہوں اور آپ منصوح ہیں۔ تو ناصح منصوح سے کہتا ہے، نصیحت کرنے والا جس کو نصیحت کرتا ہے اس سے بولتا ہے اقول لک ثم اقول لک لا تفعل هكذا، میں تجھ سے بولتا ہوں، اقول لک تجھ سے بولتا ہوں، ثم اقول پھر تم سے بولتا ہوں، لا تفعل هكذا اس طرح مت کرنا۔ تو دیکھو اقول لک تم سے بولتا ہوں، بول یہ وعید ہے، ثم اقول پھر بولتا ہوں تم سے، تو سو کلا سوف تعلمون، سن تجھے معلوم ہو جائے گا، بولے جیسے میں تجھ سے بولتا ہوں نا، ثم کلا سوف تعلمون، پھر وعید بعد الوعید، میں بولتا ہوں نا تجھ سے، لا تفعل هكذا، میں تجھ سے بولتا ہوں نا، اب پھر تجھ سے بولتا ہوں نا۔ اللہ اکبر، کیسا ڈرایا گیا ہے۔ کلا سوف تعلمون، سنو ان قریب تم کو تمہارا انجام معلوم ہو جائے گا، اور پھر ان قریب تم کو تمہارا انجام معلوم ہو جائے گا۔ یہ وعید بعد الوعید ہے، اور دو جگہوں کے لیے، کیا؟ ایک تو قبر میں تم کو تمہارا انجام معلوم ہو جائے گا، قبر میں تمہارا انجام معلوم ہو جائے گا، اور پھر حشر میں جب وہاں قبر سے اٹھ کر کے حاضر ہوگے تب تمہارا انجام وہاں نظر آ جائے گا۔ تو دو مرتبہ کہا گیا کلا سوف تعلمون، تم کو تمہارا انجام معلوم ہو جائے گا، کہاں؟ قبر ہی میں معلوم ہو جائے گا، اور ثم کلا سوف تعلمون پھر تمہیں تمہارا انجام معلوم ہو جائے گا، کہاں؟ جب تم قبر سے اٹھائے جاؤ گے اور حشر کے میدان میں کھڑے کیے جاؤ گے تب تمہیں تمہارا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے دو مرتبہ لایا گیا، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم کو علم یقینی ہوتا تو یہ لہو میں مبتلا نہیں ہوتے، الہاکم التکاثر، لہو میں مبتلا نہیں ہوتے، اہم چیز کو چھوڑ کر کے، مقصد حیات کو چھوڑ کر کے غیر اہم چیز میں نہیں لگتے۔ یہ کہا گیا کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں علم یقینی ہو۔ اب چلو علم کی میں قسمیں بیان کر دیتا ہوں، یہاں علم الیقین اور عین الیقین کہا گیا ہے تو سمجھا دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے مجرد علم، صرف علم، علم محض، مجرد علم، اور ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے صرف علم مجرد علم، اور ایک ہوتا ہے علم الیقین، اور ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ یہ چار قسم کے یقین ہوتے ہیں۔ یہ علم کی چار کیٹیگریز ہوئی اور یقین کے 3 درجات ہوئے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک کتابچہ بھی ہے درجات الیقین، یقین کے درجے کتنے ہیں۔ اب میں سمجھاتا ہوں۔ ایک سوراخ ہے بڑا سا، ایک آدمی وہاں اس سوراخ کے پاس آ کر کھڑا ہوتا ہے،
ایک آدمی بولتا ہے کہ اس بل کے اندر ایک کوبرا گیا ہوا ہے، ایک خطرناک خوفناک سانپ گیا ہوا ہے. آپ کو علم ہو گیا، یہ مجرد علم ہے، خالی علم ہے آپ کو بس. اس کے بعد 10 آدمی آتے ہیں اور 10 آدمی بولتے ہیں اس بل کے اندر خوفناک سانپ گیا ہوا ہے. دوسرا بھی بولتا ہے اس بل کے اندر ایک خوفناک سانپ گیا ہوا ہے، اس بل کے اندر ایک خوفناک سانپ گیا ہوا ہے. وہ 10 آدمی بولتے ہیں کہ اس بل کے اندر ایک خوفناک سانپ گیا ہوا ہے. یہ علم الیقین ہے، اس لیے کہ اتنے آدمی جھوٹ نہیں بول سکتے. اس آدمی سے جھوٹ کا ارتکاب ہو سکتا ہے، وہ مجرد علم ہے. ایک آدمی بولا ہے، ہو سکتا ہے غلط بول رہا ہو، وہ مجرد علم ہے، صرف علم ہے. لیکن 10 آدمی بولتے ہیں کہ اس بل کے اندر ایک خوفناک سانپ گیا ہوا ہے. اب یہ مجرد علم نہیں ہے، بلکہ یہ علم الیقین کے درجے میں چلا گیا ہے. اب آپ کو یقین ہو گیا کہ اس میں ضرور ایک سانپ گیا ہوا ہے، اس لیے کہ ایک آدمی نہیں بول رہا ہے، اس لیے کہ 10 آدمی بول رہے ہیں. 10 آدمی غلط کیسے بول سکتے ہیں؟ اچھا، یہ تو ہوا علم الیقین. آپ کو علم خالی ہوا 10 آدمیوں کے کہنے پر، ایک آدمی کے کہنے پر علم ہوا، 10 آدمیوں کے کہنے پر علم الیقین ہوا. اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس بل کے اندر ایک خوفناک سانپ گیا ہوا ہے. یہ عین الیقین ہے. عین مینس آنکھ، اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھ لیا کہ اس بل کے اندر سانپ گیا ہوا ہے. یہ ہے عین الیقین. اور پھر آپ اس سانپ کو پکڑ لیں، اس سانپ کو پکڑ لیں یا سانپ آپ کو کاٹ لے تو یہ حق الیقین. یہ ایک ہے علم محض، علم مجرد، اور پھر یہ یقین کے 3 درجات ہیں. 10 آدمی 15 20 آدمی بول دے تو علم الیقین، آنکھوں سے دیکھ لو تو عین الیقین، اور اس چیز کو حاصل کر لو، پکڑ لو تو وہ حق الیقین. مثال سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھو، کلا لو تعلمون علم الیقین. دنیا میں جیسے تم لوگوں کو کسی چیز کا یقینی علم ہوتا ہے، 10 آدمی بول دیے کہ اس کے اندر سانپ گیا ہوا ہے تو کبھی ہاتھ نہیں ڈالو گے. تو دنیا میں جن چیزوں کے بارے میں تمہیں علم یقینی ہوتا ہے، اگر تمہیں آخرت کے بارے میں ایسا علم ہو جائے جیسے دنیا کی کسی چیز کے اندر تمہیں علم یقینی ہوتا، تو کبھی تم غیر اہم چیز میں مبتلا نہیں ہوتے، اہم چیز کو چھوڑ کر. یہ بتایا گیا کلا لو تعلمون علم الیقین. اگر تمہیں علم الیقین ہوتا تو کبھی بھی تم سانپ کے بل میں ہاتھ نہیں ڈالتے. ایسے ہی اگر تمہیں علم یقین ہوتا آخرت کے بارے میں تو کبھی بھی تم آخرت کو فراموش کر کے دنیا کو ہاتھ میں نہ لیتے، دنیا میں نہ پھنستے. ڈرا دینے کے لیے کافی، ایک ایک آیت خوف میں ڈالنے کے لیے کافی. کبھی پڑھا آپ نے سورہ کریمہ کو؟ سورہ کریمہ ہے، قرآن کو تو ہم نے چھوڑ ہی دیا، تاک میں رکھ دیا ہے، پڑھتے رہتے. بڑی عجیب و غریب کتاب ہے وہ، بہت ہی حیرت انگیز کتاب ہے. زندگی سدھار دے آدمی. خالی ایک سورہ پڑھ لے دو، لیکن پڑھنے کی طرح پڑھنا ہے. جی کلا لو تعلمون علم الیقین. اگر تمہیں علم الیقین ہو جائے، علم الیقین کا مطلب وہی یقین، ایسے ہی جیسے دنیا میں کسی چیز کے بارے میں تمہیں علم الیقین ہو جاتا اور وہ تم کام نہیں کرتے. 10 آدمی بول دے اس بل کے اندر سانپ گیا ہوا تو آپ ہاتھ نہیں ڈالتے. ایسے ہی اگر تمہیں علم الیقین ہو جائے آخرت کے بارے میں تو کبھی بھی تم آخرت کو فراموش کر کے دنیا میں نہ پھنستے. کلا لو تعلمون علم الیقین. اب دیکھیں، لترون الجحیم، تم جہنم کو ضرور دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، پھر اس کو یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے. ایک دفعہ جہنم کو دیکھو گے، اور پھر کہا گیا کہ جہنم کو عین الیقین یعنی یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. کیا مطلب ہوا؟ چلیے ایک حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے. حدیث اس طرح، وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احدکم اذا مات ارز علیہ مقعده بالغداة والعشی ان كان من اہل الجنة فمن اہل الجنة وان كان من اہل النار فمن اہل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. رواه البخاری فی کتاب الجنائز. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی آدمی مر جاتا ہے اور اسے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اور تمہارے رشتہ دار تم کو چھوڑ کر قبرستان میں تنہا وہاں کی تاریکیوں میں، وہاں کی وحشتوں میں، وہاں کے کیڑوں کے درمیان تمہیں چھوڑ کر چلے آتے ہیں،
فرشتے آتے ہیں, سوال جواب ہوتے ہیں. پھر عرض علیہ مقعدہ, تمہارا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے, یہ رہا تیرا ٹھکانہ, یہ رہی جہنم. بالغداۃ والعشی, صبح و شام دکھا دیا جاتا ہے, یہ رہا تیرا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. اگر وہ جنت والا ہے, ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ, جنت دکھا دی جاتی ہے, یہ دیکھ یہاں جانا ہے تجھے, یہاں سے اٹھ کر کے, یہ تیری منزل ہے, یہ دیکھ. وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ, اگر جہنمی ہے تو دکھا دیا جاتا ہے, یہ رہی جہنم, یہ تیری مثواه الاخیر ہے, یہ تیری آخری منزل ہے. فَيُقَال, پر کہا جاتا ہے, هَذَا مَقْعَدُ, یہ تیرا ٹھکانہ ہے, یہاں رہنا ہے تجھے, حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ یہاں سے تجھے اٹھائے گا. تو قبر میں جہنم دکھا دی جاتی ہے, جنت دکھا دی جاتی ہے, یہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ہے, یہ جہنم دکھا دی جاتی ہے اگر آدمی بدکار ہے, آدمی اچھا نہیں. دیکھ لیا اس نے, لیکن یہ تو برزخ میں دیکھ رہا ہے نا, برزخ میں دیکھ رہا ہے, یہ دوسرا عالم ہے, یہ ابھی تیسرے عالم میں جانا ہے, اس عالم میں دیکھ رہا ہے, یہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ہے. پھر ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ, پھر یقین کی آنکھوں سے دیکھ لے گا حشر میں, جب جہنم کو کھینچ کر کے میدان میں لائے, میں نے بتایا نہیں, جہنم کو کھینچ کر کے میدان حشر کے اندر لے آیا جائے, آدمی یقین کی آنکھوں سے دیکھے گئے. تو ایک ہے قبر کے اندر جہنم کا دکھا دیا جانا, یہ ہے علم الیقین. اور اسی طریقے سے حشر کے اندر جب فرشتے جہنم کو کھینچ کر کے میدان حشر میں لائیں گے, آدمی جب جہنم کو دیکھے گا وہ عین الیقین ہوگا, یقین کی آنکھ سے دیکھ لے گا, یہ رہی جہنم. آخر میں بتائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, جتنی نعمتیں تمہیں عطا کی گئی ہیں, ہر ایک نعمت کے بارے میں تمہیں سوال ہونے والا ہے. علم دیا ہے, علم کے بارے میں سوال, دولت دی ہے, دولت کے بارے میں سوال, طاقت دی ہے, طاقت کے بارے میں سوال, عہدہ دیا ہے, عہدہ کے بارے میں سوال, اقتدار دیا ہے, اقتدار کے بارے میں سوال, ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور لام تاکید بانون تاکہ ثقیلہ لایا گیا, ایسا نہیں ہے, نہیں ہوگا, ضرور بھی ضرور ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں. نعمت. چلیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وان ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد یوم القیامۃ حتی یسأل عن عمره فیما افناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلى. رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف کے اندر کتاب صفت القیامہ کے اندر یہ روایت ایسے ہی لائے ہیں. راوی حضرت ابو برزہ اسلمی ہیں. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہے, دائیں دیکھ رہا ہے, کوئی ترجمان نہیں, بائیں دیکھ رہا ہے, کوئی وکیل نہیں, پیچھے دیکھ رہا ہے, پیچھے بھی ڈر کے مارے دیکھ نہیں سکتا, اس لیے کہ رب تعالیٰ سامنے ہے, آدمی کی ہمت کیسے ہوگی. ایک معمولی پولیس والا اگر سامنے کھڑا ہوا تو آدمی پیچھے نہیں دیکھتا ہے, جھاپڑ مارتا ہے. میں کھڑا ہوا ہوں سامنے, تو پیچھے دیکھ رہا ہے, تو آدمی دائیں طرف دیکھے گا, کوئی ترجمان نہیں, بائیں طرف دیکھے گا, کوئی وکیل نہیں, سامنے رب تعالیٰ ہے. سوال ہے ادھر آپ کو جواب دینا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, سوال رب تعالیٰ کی طرف سے جواب تمہیں دینا ہے. آپ کا کوئی وکیل نہیں, کوئی آپ کا مددگار نہیں, کوئی آپ کا شفیع نہیں, کوئی آپ کا دوست نہیں, سارے دوست سارے شفیع بھاگ جائیں گے وہاں, کوئی آپ کا پرسان حال نہ ہوگا, صرف آپ ہی اور رب تعالیٰ. سوال ہوگا, جواب آپ کو دینا. تو لا تزول قدم عبد یوم القیامہ, بندہ اپنے قدم ہٹا نہیں سکتا جب تک کہ وہ کم سے کم 3 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے دے. سوالات تو بہت ہوں گے, 3 چیزوں کے بارے میں تو شیور جواب دینا ہے اسے. لا تزول قدم عبد یوم القیامۃ حتی یسأل عن, کن چیزوں کے بارے میں, عن عمره فیما افنا, عمر دی تھی کہاں گما کر آیا. بچوں کو دیکھو موبائل لیے بیٹھے, کیا کر رہے ہو, وی آر کلنگ ٹائمس, وی آر کلنگ ٹائم, ہم وقت کو کل کر رہے ہیں. ارے یہ وقت ملا ہے تم کو, زندگی کا ایک لمحہ ملا ہے, بڑا قیمتی ہے یہ کل کرنے کے لیے, پاس کرنے کے لیے. وی آر پاسنگ ٹائم, ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں, گزار رہے ہیں. بتا دیا گیا یہ زندگی پاس کرنے کے لیے نہیں ہے, کل کرنے کے لیے نہیں ہے,
اس کے ایک ایک لمحے کے بارے میں تم سے سوال کیا جانے والا ہے. وان عمری فیما افنا, زندگی کا لمحہ لمحہ کہاں گزار کر آئے ہو؟ جواب دو. زندگی کا لمحہ لمحہ گزار کر کہاں آئے ہو؟ 24 گھنٹہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ اللہ کے لیے کتنا وقت دیتے ہو؟ اللہ کے لیے کتنا وقت نوجوانوں کے پاس؟ اگر اصحاب کہف کو سامنے کھڑا کر دیا گیا ان نوجوانوں کے, ان کا جواب کیا ہوگا؟ اصحاب کہف انہوں نے تو اپنا دیار چھوڑ دیا تھا, نوجوان تھے, سب ساتھ تھے. کھڑا کر دیا گیا ان نوجوانوں کے سامنے, نوجوان کیا جواب دیں گے؟ یہ بھی تو نوجوان ہیں, یہ اصحاب کہف ہیں, انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا اللہ کے لیے. تم بھی تو نوجوان ہو, تم نے کیا کیا؟ وان عمری فیما افنا, زندگی کا لمحہ لمحہ گزار کر کہاں آئے ہو؟ کہاں گزار کر آئے ہو؟ جواب دو. وان علم ہی, علم دیا تھا. کتنا عمل کیا تم نے علم کے مطابق؟ اللہ, ذمہ داریاں ہیں یہ, زندگی ذمہ داری ہے, علم ذمہ داری ہے, سوال کیا جانے والا. اور وہاں مال ہی, مال ہر چے آئے در گھسیٹم, آئے آنے دو, آن دو, آن دو, آن دو, آنے دو. پوچھا جائے گا کہاں سے حاصل کیا مال؟ وفی منفقہ, خرچہ کہاں کیا؟ لایا کہاں سے, دیا کہاں؟ اس کا جواب دے. من این اکتسبوا وفیما انفقوا, اس کا جواب. وان جسم ہی, طاقت دی تھی, جسم دیا تھا, طاقت دی تھی, اقتدار دیا تھا, ساری چیزیں. یہ جسم کھلا کر کہاں آیا ہے تو؟ جب تک ان 4 چیزوں کے جوابات نہیں دیتے ہل نہیں سکتا وہاں سے. مکانک, ڈونٹ موو, ہلنا نہیں بولے, کھڑے رہو. مکانکم, قرآن حکیم میں مکانکم, کھڑے رہو یہاں, ہلنا نہیں. لا تزول قدم عبد, آدمی اپنے قدم نہیں ہٹا سکتا. لتسألن یومئذ عن النعیم, تم کو تمہاری ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جانے والا. اللہ تبارک